بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھوڑا آپ ادھر ہو جائیں پلیز. آج اسلام آباد ہائی کورٹ بینچ نمبر 1 میں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے دائر کردہ ریٹ پٹیشن، جس میں ہم نے 30 مارچ کو جلسے کے انعقاد کے لیے ڈپٹی کمشنر کی اجازت نہ دینے کے خلاف پٹیشن کی تھی، اس پہ سماعت ہوئی. چیف جسٹس صاحب نے سماعت کی اور 2 دن کے اندر ہماری جو درخواست ان کے پاس پینڈنگ ہے اس پہ فائنل فیصلہ کرنے کا حکم دیا ہے. ساتھ میں ایک کاپی ہمیں فراہم کرنے اور ایک کاپی جو ہے وہ رجسٹرار آفس بھجوانے کی ہدایت کی ہے. آج بدھ کا دن ہے تو زیادہ سے زیادہ آج اور کل تو یہ جمعے تک ہمارے پاس کاپی ہونی چاہیے. تو ہم شاید اجازت تو متوقع نہیں ہے کہ ڈی سی دے گا، کبھی دیا ہی نہیں ہے، تو لہٰذا ہمیں دوبارہ ہائی کورٹ آنا ہوگا اور ممکن ہے کہ ہم ہفتے کو اس آرڈر کو چیلنج کر کے پیر کے دن جو ہے ہائی کورٹ میں انشاءاللہ پھر اس تاریخ کا فیصلہ ہوگا. کہ تو پہلے یہ آج دوسرے ڈیولپمنٹ یہ اڈیالہ جیل جا رہا ہوں، خان صاحب سے ملاقات ہے، انشاءاللہ جو بھی گفتگو ہوگی وہ پھر اڈیالہ جیل کے باہر کریں گے. سر اجازت نہیں ملتی آپ کو، این او سی نہیں ملتا تو کیا عدلیہ کے خلاف جائیں گے یا کیا کریں گے؟ نہیں، این او سی تو انتظامیہ نے دینا ہے نا، وہ اگر نہیں دیتے ہیں تو ہم دوبارہ ہائی کورٹ آئیں گے نا، میں نے بتا دیا. سر امریکی جو سیکرٹری خارجہ ہے ڈالر لوز نے کانگریس مین کو خط لکھا ہے کہ جو پاکستان میں انتخابات ہوئے ہیں وہ صاف اور شفاف ہوئے اور اس میں کوئی 2 نمبری نہیں کہے گی، کہ کیا کہیں گے؟ نہیں، اس نے یہ خط نہیں لکھا ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو پاکستان میں انتخابات کے حوالے سے سوالات ہیں یا جو نکات اٹھائے گئے ہیں ان کی تفتیش ہونی چاہیے. ڈونلڈ لو نے کہا ہے کہ ڈونلڈ لو نے یہی کہا ہے. سر آپ بتا رہے تھے کہ 2 دن بعد ان کے لیے درخواست دائر کر رہے ہیں. ڈونلڈ لو کا میٹر جائے گا الٹیمیٹلی سینٹ کی کمیٹی کے پاس اور تب جو ہے ان حضرت نے سوالات کے جوابات دینے ہوں گے. محمد صاحب اس میں بھی روشنی ڈال دیجیے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف آپ نے کوئی جو ہے وہ ماننے کے لیے سپاری وغیرہ بھی تھی، اس میں جو ہے وہ ایف آئی نے بھی نوٹس دے دی. سر اس کے حوالے سے کس کو مارنے کے لیے؟ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے بارے نہیں، سوال آپ کا کیا ہے؟ سر آپ کے حوالے سے خبر چل رہی ہے کہ آپ نے ان کو مارنے کے لیے سپاری دی ہے. ماشاء اللہ، آپ کی علم کو میں سینکڑوں سلام کرتا ہوں. مریم نواز آپ کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ سپاری کس نے دی ہے. مریم نواز آپ نے مجھے سپاری والا بنا دیا. سلام ہے 21 توپوں کی آپ کو. ذرا پہلے اپنے تھوڑی سی اپنا ہوم ورک کیا کریں نا. سوال آپ پوچھتے ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ پیچھے سوال کو کریکٹ کر دیتا ہوں. جو مریم نواز نے آپ نے کہا تھا کہ مریم نواز نے جندال کو آپ کو مارنے کے لیے جو پیسے دیے ہیں، اس میں سر کیا آگے اس کو کچھ لے کے چلے ہیں کہ اس میں ایف آئی اے نے بنو کے اسے ایم این اے صاحب کو طلب کیا ہے آج، جنہوں نے مجھے شواہد دیے ہیں اور وہ ایم این اے صاحب ابھی گیا ہوگا، بیان دے رہا ہوگا. آگے یہ تفتیش ہوگی تب جو ہے کوئی، اس کے بعد ہم جائیں گے عدالت سے رجوع کریں گے. سر جلسہ 23 مارچ کو جلسہ کرنا چاہتے 30 مارچ کو میں نے بتا بھی دیا. جگہ کون سا انتخاب 3 جگہ دیے ہیں، ڈی چوک، F9 پارک اور پریڈ گراؤنڈ. اجازت ملے گی؟ السلام علیکم. ہو گئے یا ڈے گئے یا سرنگو ہو گئے، ان لوگوں نے پارٹی کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا. ہمارا سرمایہ افتخار ہمارے ورکرز ہیں. وہ ورکر جو ہیں انہوں نے لیڈرشپ سے زیادہ ماری کھائی ہے، زیادہ صعوبتیں جی ہیں، تکالیف جی ہیں. تو لہٰذا وہ لوگ کل بھی ڈٹے تھے، 9 مئی کو بھی ڈٹے تھے اور آج بھی ڈٹے ہوئے ہیں. ورکر کو ہماری طرف سے لاسٹلی یہ بتا دیجیے گا، آپ نے کہا کہ پیپلز پارٹی میں آپ کے فیورٹ جو ایک ہیں وہ بلاول بھٹو ہیں، تو کیا آپ کون سے سوال، یعنی میں نے کب یہ کہا ہے؟ میں نے یہ کہا ہے آپ پہلے یہ دکھا دے کہ میں نے فیورٹ کا کب بولا ہے. میں نے بلاول بھٹو صاحب کے حوالے سے یہ بات کہی تھی کہ چونکہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے بیٹے ہیں تو اس وجہ سے احترام ہے ان کے لیے دل میں. اب آپ نے اس کو فیورٹ بنا دیا. آپ اگر سوال کریں نا موقع کے لحاظ سے کریں. اب ایک سر آج خان صاحب کے کیس کے بارے میں بتائیں. آج آج کی جو کارروائی ہوئی ہے، میں شاید سمجھتا ہوں کہ یہ آج کی جو بات چیت اور جو کمنٹس تھے اس سے تو یہ نظر آ رہا ہے کہ شاید فاضل بینچ کے ذہن کے کسی خانے میں یہ بھی ہیں کہ یہ کیس دوبارہ بھجوا دیں جج صاحب کو، دلیر صاحب کو. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ظلم ہوگا. یہ آنریبل جسٹس حسن گل اورنگزیب صاحب نے 2 سے 3 دفعہ اسی کیس، ایسے کیسز پہ انہی جج صاحب کے
انہی ایکشنز پہ کیس ریمانڈ کیا. اب پھر اگر ریمانڈ ہوتا ہے تو یہ میرے خیال میں انصاف نہیں ہوگا, کیونکہ پھر یہ تسلسل ہوگا. قانون یہ کہتا ہے کہ ریمانڈ کیس کن حالات میں ہو سکتا ہے, لیکن اگر ٹرائل سے جو ملزم کو یعنی کہ خان صاحب کو اس ناجائز ٹرائل سے جو اللیگیلٹیز کی گئی ٹرائل کے دوران جو ہے ہمارے وکلاء کو جو ہے نہیں چھوڑا گیا, جرا کا حق نہیں دیا, دفاع کا حق نہیں دیا گیا, تو اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ کیس دوبارہ چلا جائیں اور یہ تمام نقائص جو ہیں ان کو پاک کیا جائے. یہ تو انصاف نہیں ہوگا. اس وقت جب یہ ٹرائل کر رہے تھے اس وقت آپ کو پڑی تھی کہ ہم ان کو سزا دلوا دیں. اب جب سزا دلوا دی اور سزا کے نام پہ ابھی تک آپ نے ان کو حبس بیجا میں رکھا ہوا ہے, تو اب آپ کو یاد آ گیا کہ جی ہم نے نقائص جو ہیں, یہ سرکار کی وکیل سرکار کا جو موقف ہے, میں بینچ سے استدعا کروں گا کہ میرٹ پہ فیصلہ کر دیں. ہماری اپیل بنتی ہے تو الاؤ کر دیں, لیکن ہمیں واپس بھیجیں گے, ہمارے لیے یہ نا انصافی ہوگی. مروا صاحب ایک چیز بتا دیجئے کہ آج جیسے عمران خان کو 2 مقدمات میں بری کر دیا گیا, لیکن دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ حسن اور حسین نواز کی بھی بریت کی ایک طرح کی تیاری کی جا رہی ہے, یعنی فیصلہ محفوظ ہو گیا, تو یہ کہیں بیلنس کرنے کے لیے تو نہیں کیا گیا؟ نہیں, یہ جو خان صاحب بری ہوئے ہیں وہ تو 9 مئی کے وہ کیسز ہیں. کہیں پہ روڈ بلاک ہوا ہے, خان صاحب کا نام جو ہے وہ تتیمہ بیان میں ڈال دیا. کہیں پہ آنسوگیس ہوا ہے تو خان صاحب, یہ تو ٹکے مار کیسز نہیں ہے. وہ جو حسن اور حسین صاحب ہیں 1 ہفتہ ہو گیا ہے ان کو آئے ہوئے, ان کی بریت کا حق بنتا ہے. ان کی تو 1 ہفتے سے جناب انہوں نے سرنگو کیا عدالت کو, تو لہذا موجودہ نظام میں تو پھر ان کے لیے بریت بنتی ہی بنتی ہے. جہاں تک خان صاحب کے کیسز کا تعلق ہے, 202 کیسز سب کی حیثیت یہی ہے. خان صاحب جیل میں 9 مئی کو, اور پورے پاکستان میں جدھر 9 مئی کی FIR ہوئی ہے خان صاحب کا نام اس میں ڈالا گیا, تو لہذا ان کیسز میں بریت نہیں ہونی. ان کے پاس ثبوت کیا ہے, ان کے پاس کیا ایویڈنس ہے؟ اپنے تئیں انہوں نے مکمل کوشش کی کہ 9 مئی کے کوئی تانے بانے خان صاحب سے ملا دے. کوئی ایک بھی شہادت ایسی نہیں آئی جو خان صاحب کو ان کیسز سے کنیکٹ صاحب کرے. ایک کوشچن ہے کہ 2.5 کروڑ ووٹ آپ کو پڑے اور عوام آپ کے ساتھ ہے, لیکن ان کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ پڑنے کے بعد ان کی حفاظت PTI اس طرح نہیں کر رہی جس طرح کرنی چاہیے. لوگوں میں بہت زیادہ مایوسی ہے. ہم اپریشیٹ کریں گے نا کہ ہمیں تجاویز دیں اس چیز کے کہ بارے ہم اور کیا کر سکتے ہیں. لوگوں میں بہت زیادہ مایوسی ہے. دیکھیں جی, ہم اپنے تئیں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں, اسمبلی میں ہو, روڈوں پہ ہو, عدالتوں میں ہو, یہی ایک انسان کر سکتا ہے. اور ہم احتجاج بھی کر رہے ہیں, ریلیاں بھی نکال رہے ہیں, جلسے بھی ہو رہے ہیں. اب اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ بھائی ہم ریاست سے ٹکرا جائیں, لڑ جائیں, تو یہ ممکن نہیں ہے. یہ ہمارا ملک ہے, ہم آئینی قانونی حدود کے اندر رہتے ہوئے فائٹ کر رہے ہیں. باقی اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم سے بہتر پرفارم کر سکتا ہے, ہم ان کے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے, آئیں وہ ہمیں لیڈ کر دیں. تو خان صاحب نے آپ کو آگے لیڈ کرنے کے لیے نامزد کر دیا. دیکھیں جی, ہم اپنے تئیں, میں نے عرض کیا نا کہ ہم اپنے تئیں تو پوری کوشش کر رہے ہیں. اگر اس سے زیادہ ہمیں کوئی تجاویز مل جاتی ہیں کہ یہ کریں وہ کریں, ہم اچھی تجاویز پہ عمل درآمد کریں گے. جو بھی ہونا تو آئیں گے.